باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل فقال قد وضعت السلاح والله ما وزعناه خرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال ها هنا وأشار إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احزاب سے واپس آنا. آپ تشریف لائے غزوہ احزاب سے، ہتھیار اتارے آپ نے اور غسل فرمایا. جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سمجھ گئے کہ نہیں غسل فرما لیا، ہتھیار اتار دیے، ہم فرشتے ابھی تیار ہیں بنو قریظہ سے لڑنے کے لیے. اس لیے کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے، حالانکہ معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا ان کا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ آپ نکلے پھر بنو قریظہ کی طرف اور ان کو آپ محاصرہ کیا، آپ نے گھیر لیا اور وہ قلعے کے اندر بند رہے. اور کئی دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے اور ہتھیار رکھ کر کے غسل آپ نے کیا تو جبریل امین آئے، ابھی میں نے بتایا تھا، اور جبریل امین نے کہا کہ آپ نے تو ہتھیار رکھ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم صحابہ نے نہیں رکھا ہے، ابھی لڑنا ہے. اخرج الیہم، بنو قریظہ کی طرف نکلیے اور ان کی سرکوبی کیجئے. آپ نے فرمایا کہاں جانا ہے تو اشارہ کیا کہ بنو قریظہ کی طرف جانا. انہوں نے بدعہدی کی تھی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صحابہ کو بھی کہا کہ عصر کی نماز جو ہے وہاں بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساتعا في سقاك بني غنم موكب جبرائيل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس غبار کی طرف جو بلند ہو رہا تھا بنو غنم کے گلیوں کے اندر جبریل امین کے سواری کے موقع پر. سمجھ گئے نہیں؟ مطلب ہے کہ جبریل امین جب آئے تو غبار اٹھا، اور وہ غبار کہاں دیکھا؟ بنو غنم، جو سمجھ گئے نہیں ایک قبیلہ ہے مدینے کا، اس کی گلیوں میں غبار اڑ رہا تھا حضرت جبریل امین کے آنے کے وقت. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف جو ہے چل رہے تھے اور سفر کر رہے تھے، اور جبریل امین بھی فرشتوں کے ساتھ گویا کہ آئے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر یہ فرمایا کہ بھائی بنو قریظہ جانا ہے، اور دیکھو کوئی عصر کی نماز جو ہے پڑھے تو بنو قریظہ میں جا کے پڑھے، جلدی چلو. بعض لوگوں کو عصر کا وقت گویا کہ راستے ہی میں ہو گیا اور انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی عصر کی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں پڑھنا ہے عصر کی نماز، ہم وہیں پڑھیں گے. اچھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وقت ہو گیا ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم سے اس کا ارادہ نہیں کیا گیا تھا. مطلب یہ کہ حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عجلت کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھ گئے نہیں راستے میں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز نہ پڑھو عصر کی. حضور سے ذکر کیا گیا کہ حضور بعض صحابہ نے تو راستے ہی میں پڑھ لی عصر کی نماز، اور کچھ لوگ جو ہے بنو قریظہ میں آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو تنبیہ نہیں کی، مقصد آپ کا یہ تھا کہ جلدی چلو. اب عصر کی نماز اگر راستے میں پڑھ لی تو اس کے خلاف نہیں ہوا. وبه قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا معتمر وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنذير وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوم في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيك هم قد أعطانيها أو كما قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثاله أو كما قال. انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کے درخت جو ہے دے دیا کرتے تھے کہ کھجوریں کھانے کے لیے اپنے درختوں کو حوالے کر دیتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کو مفتوح کر دیا. بنو قریظہ کی جائیداد بھی قبضے میں آ گئی اور بنو نذیر کی بھی. بنو نذیر جو ہے جلا وطن کر دیے گئے تھے، اور بنو قریظہ کے لوگ جو لڑنے والے تھے وہ قتل کیے گئے، اور عورتیں اور بچے قید کیے گئے، ان کی جائیداد تقسیم کر دی گئی. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں حضور کے پاس جاؤں اور وہ کھجور کے درخت کا سوال کروں جو سمجھ گئے نہیں انصار نے دیا تھا، یا بعض کا سوال کروں. مطلب یہ کہا کہ جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کے درخت جو ہم نے دیے تھے اسرت کے زمانے میں، تنگ دستی کے زمانے میں، اب تو ماشاءاللہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جائیدادیں مل گئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس لیے مانگ لو.
اچھا، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نخلات میں سے بعض نخلات کو ام ایمن کو دیا تھا۔ ام ایمن بچپنے میں آپ کی دیکھ بھال اور کھلاتی ولاتی تھیں، انہیں بھی کھجور کے درخت کچھ دے دیے تھے کہ کھاؤ کھجوروں کو۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت انس کے گھر والے مانگ رہے ہیں واپس کھجور کے درختوں کو، تو ام ایمن آئیں اور کپڑا میری گردن میں ڈال دیا، گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا اور کہا کہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، جو کھجور کے درخت حضور نے میرے حوالے کیے تھے وہ تم لے نہیں سکتے۔ اب یہ فرمایا انہوں نے لا الہ الا ہو، وہ حضور دے نہیں سکتے تمہیں، حضور نے تو مجھے دیا تھا، اب تم مانگ رہے ہو تو میں دینے والی نہیں ہوں۔ سمجھ گئے نہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں دینے والی نہیں ہوں، حضور نے کھجور کے درخت مجھے دیے تھے، وہ میرے ہی پاس رہیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ معلوم ہوا انصار نے عاریتاً دیا تھا کھجور کے درخت۔ اب بنو قریظہ بنو نذیر کی جائیداد جب مل گئی تو انہوں نے واپس لینا چاہا، ام ایمن بیچ میں حائل ہوئی اور کہا کہ نہیں میں نہیں دے گی۔ تو ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تمہارے لیے اتنا اور اتنا ہوگا، مطلب یہ کہ دے دو، اس کا 10 گنا جو ہے تمہیں دیا جائے گا۔ سمجھ گئے نہیں؟ باقی یہ انصار کی امانت ہے، انہوں نے عاریتاً دیا تھا، حضرت انس مانگ رہے ہیں، ان کے گھر والوں نے سمجھ گئے کہا کہ مانگ لو اس لیے دے دو، آگے جو ہے 10 گنا اس کا ہم تمہیں دیں گے۔ ام ایمن کو سمجھا دیا تو مان گئیں۔ وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد أنه قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو أخيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریظہ کے لوگ اپنے قلعوں سے اتر آئے سعد بن معاذ کے فیصلے پر۔ سمجھ گئے؟ جب محاصرہ ہوا اور محاصرہ 1 مہینے کے قریب تک ہوا، گھبرا گئے اور نیچے اتر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سعد کو پیام بھیجا، چنانچہ گدھے پر سوار ہو کر کے آئے۔ جب مسجد کے قریب آئے تو آپ نے انصار سے کہا کہ اپنے سردار یا اپنے اچھے آدمی کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی ان کا احترام کرو۔ سمجھ گئے نہیں؟ زخمی تھے حضرت سعد بن معاذ، اس لیے حضور نے فرمایا قوموا الی سید، تمہارے سردار ہیں سعد بن معاذ، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یا آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
سمجھ گئے نہیں؟ ان سے کہا تھا کہ بھائی حکم مان لو کہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے، کون فیصلہ کرے گا؟ تو بنو قریظہ نے، سمجھ گئے نہیں، سعد بن معاذ کا نام لیا۔ سعد بن معاذ کا قبیلہ بنو قریظہ سے حلیف تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اچھے رہیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو لڑنے والے لوگ ہیں، جوان جو لڑائی کے اندر آگے آگے رہتے ہیں، ان کو تو قتل کیا جائے۔ چنانچہ سمجھ گئے نہیں، 400 یا 700 کی تعداد ان کی جو ہے قتل کی گئی، اور ان کی اولاد کو قید کیا جائے۔ اس میں عورتیں اور بچے گویا کی شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ سے کہ تم نے فیصلہ وہ کیا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بالکل صحیح کیا تم نے فیصلہ۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا اللہ کے فیصلے، ملک ظاہر بات ہے بادشاہ اللہ ہی ہیں، تو اللہ کا فیصلہ یہی ہونا چاہیے، یہی ہے جو تم نے کیا ہے۔ ملک فرمایا یا بحکم اللہ، یا اللہ کا لفظ فرمایا، راوی کو شک ہو رہا ہے۔ وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن الأرقة رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وهو ينفذ رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته خرج إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغزو جرحه دما فمات منها۔ حضرت سعد بن معاذ کو غزوہ خندق کے موقع پر تیر لگا تھا۔ قریش کے ایک شخص نے جس کا نام حبان ابن عرفہ ہے، اس نے تیر مارا تھا، اور وہ تیر لگا تھا اکحل رگ کے اندر۔ ہاتھ میں ایک رگ ہوتی ہے جو کٹ جانے کے بعد خون جو ہے رکتا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے خیمہ بنوایا تاکہ قریب سے عیادت کریں۔ آپ کا گھر بھی قریب تھا حضرت عائشہ کا، اور دوسرے بھی گھر جو ہے ازواج مطہرات کے قریب تھے، اس لیے خیمہ جو ہے مسجد میں ڈلوایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس ہوئے
اور ہتھیار آپ نے رکھ کر غسل کیا تو جبریل امین آئے، ابھی ذکر آ چکا ہے، اور جبریل امین اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے۔ غبار جو ہے غزوہ خندق کا ان کے سر پر لگا ہوا تھا۔ فقال، جبریل امین نے کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیا؟ خدا پاک کی قسم میں نے نہیں رکھا ہے۔ مطلب ہے کہ ابھی ہتھیار رکھنے کا، فارغ ہونے کا زمانہ نہیں ہے، سمجھ گئے نہیں؟ آپ بنو قریظہ کی طرف نکلیے، ان سے بھی جنگ کیجئے، انہوں نے بدعہدی کی ہے اور عین موقع پر دھوکہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں نکلوں میں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ بنو قریظہ کی طرف جائیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور اس محاصرے کے اندر یہ انتہائی پریشان ہو گئے، اور حضور کے فیصلے پر یہ قلعے سے نیچے اتر آئے، سمجھ گئے نہیں؟ اچھا صاحب، اوس میں اور بنو قریظہ کے اندر محالفہ تھا، ایک دوسرے کے حلیف تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اوس کے کسی آدمی سے فیصلہ کرائیے۔ وہ سعد ابن معاذ سردار تھے۔ فَأَتَاهُمْ رسول اللہ فَنَزَلُوا عَلَىٰ حُکْمِ، آپ نے فیصلہ سعد ابن معاذ کی طرف لوٹا دیا کہ یہ فیصلہ کریں گے تمہارے بارے میں۔ سعد ابن معاذ نے کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں ان کے بارے میں کہ ان کے لڑنے والوں کو تو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ 400 یا 700 جو ہے وہ قتل کیے گئے جوان، اور عورتیں اور بچے قید کر دیے جائیں، اور جو ان کی جائیداد و مال ہے وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ یہ حضرت سعد ابن معاذ کا فیصلہ تھا۔ ہشام فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سعد نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے اللہ، بلا شبہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زیادہ محبوب میری طرف کہ میں ان سے جہاد کروں آپ کی ذات کے بارے میں، اس قوم سے جس قوم نے آپ کے رسول کی تکذیب کی اور انہیں مکے سے نکالا۔ یہ فرمایا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور جہاد جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ حضور کو کفار مکہ نکالنے والے اور تکذیب کرنے والے ہیں۔ اے میرے اللہ، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ لڑائی ہمارے اور کفار کے درمیان آپ نے ختم کر دی ہے، اگر اے اللہ آپ کا یہ خیال ہے تو فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَيْءٌ، لیکن اگر یہ بات ہے کہ قریش کی لڑائی ابھی کچھ باقی ہے، بالکل ختم نہیں ہوئی ہے، تو مجھے باقی رکھیے۔ زخمی تھے، اس لیے زخمی ہونے کی حالت میں دعا مانگی، میں جہاد ان سے کروں گا آپ کی ذات کے بارے میں، جہاد کے لیے میں تیار ہوں۔ اور اگر آپ نے لڑائی کو ختم کر دیا ہے، اے اللہ اب لڑائی کفار قریش سے نہیں ہوگی، تو فَافْجُرْهَا، اس زخم کو بہا دیجئے۔ وہ جو زخم لگا ہوا ہے ہاتھ میں، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ورم جو ہے سینے تک آ گیا تھا، اے اللہ اس کو بہا دیجئے اور میری موت اسی میں ہو جائے۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک بکری کا بچہ جو ہے ان کے پاس سے گزرا اور اس نے اپنے کھر ان کے زخم پر رکھ دیے اور وہ خون جو ہے بہنے لگا، چنانچہ بہنے لگا ان کے سینے سے۔ مطلب یہ ہے کہ اکحل ہاتھ پر جو رگ ہے، زخم تو وہاں تھا لیکن سوجن جو ہے سینے تک آئی ہوئی تھی، اس لیے سینے سے خون بہہ پڑا۔ کہتے ہیں کہ لیکن صحابہ کو اس سے گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ مسجد میں ایک خیمہ تھا بنی غفار کا بھی، ایک قبیلے کا، سمجھیے نہیں، وہ خون جو ہے بہہ کر آ رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اے خیمے والو، یہ خون جو ہے تمہاری طرف سے بہہ کر ہمارے پاس آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ خون تو حضرت سعد ابن معاذ کے زخم کا تھا، بنی غفار کا نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اچانک سعد کا زخم جو ہے بہنے لگا تھا اور اسی زخم کے اندر ان کی موت ہو گئی۔ انہوں نے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ اگر لڑائی کفار قریش سے ختم ہو گئی ہے تو مجھے موت دے دیجیے۔